لہو و لعب میں ڈوبے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، راستے کی مشکلات، اپنوں کی مخالفت اور دوستوں کی بے رخی کے واقعات پر مشتمل ایک انوکھا پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا، ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جہاں جہاں میرے مسلم برادری ہے، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بزرگ ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں میسج ٹی وی کے پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا، ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف، میری زندگی میں دین کیسے آیا، یہ ایک چھوٹی سی کارگزاری میں آپ کے نظر کروں گا اور انشاءاللہ امید رکھوں گا کہ ہم جیسوں کی اگر لائف چینج ہو سکتی ہے میوزک کو 20 سال دینے کے باوجود بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب، آپ کے بعد میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے مصداق پہ پورا کا پورا فٹ اترتا ہوں، تو کسی کو بھی میرا رب ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ تو 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں میوزک میں بہت زیادہ انوالو تھا۔ میرا ڈیبیو البم 2001 میں اے میرے یار کے نام سے آیا، جو کہ اردو البم تھا۔ اس کے بعد 2003 میں میرا ایک خوبصورت البم چوری چوری، جو میں نے بڑی کاوشوں سے، بڑی محنت کے ساتھ، تو بڑے شوق سے، بڑے جنون سے، بڑی لگاؤ سے، اور وہ میں نے البم تیار کیا، میوزیکل البم، اور اس کو ایک کمپنی نے لانچ بھی کیا۔ تو میوزک کے لیے آپ لوگ یقین کریں، لوگ کیسی قربانیاں دیتے ہیں دین کے لیے، لیکن میں وہ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے میوزک کے لیے کیا قربانی دی۔ میں بلونگ کرتا ہوں بہت ہی ریلیجس فیملی سے، سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، میرے والد محترم اللہ غنی کی رحمت کرے بہت بڑے شیخ القرآن تھے۔ تو میں نے کیا قربانی دی کہ میں نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا اس میوزک کے لیے، کیونکہ میری فیملی نے کہا کہ اگر آپ میوزک کریں گے تو آپ کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میوزک میرا پیشن ہے، میرا جنون ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بھائیو، میں نے اس میوزک کے لیے اپنی فیملی کو بھی چھوڑ دیا، اور کرتے کرتے 2011 میں میں نے ایک بہت ہی، ہر سنگر کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک ڈریم ہوتا ہے کہ اس کی جو لائف چینج ہوتی ہے وہ ایک سانگ سے ہوتی ہے، ایک گانے سے ہوتی ہے۔ میری زندگی میں بھی وہ وقت آ گیا 2011 میں کہ جب میرا ایک سپر ڈوپر ہٹ سانگ تھا، وہ پشتو زبان میں، لیکن اتنا سپر ہٹ ہوا کہ اس کی 12 زبانوں میں کاپی بھی ہوئی، اور وہ سانگ تھا قرارہ راشا۔ قرارہ راشا کے آنے کے بعد میری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا، دھمال آ گیا، اور ایک ایکسائٹمنٹ آ گئی، اور پوری دنیا میں اس گانے کو میں نے کیش کروایا، اور تقریباً پوری دنیا میں گھوما اس گانے پہ، آل اوور دا ورلڈ میں نے کنسرٹس کیے، اور بہت زیادہ انوالو ہو گیا، اور اب فل VIP لائف ہو گئی، جو ایک آرٹسٹ کی نیڈ ہوتی ہے، ایک ڈریم ہوتا ہے، وہ مجھے مل گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات سے قربان جاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پلاننگ ہم کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے، اور ایک پلاننگ میرا مولا کرتا ہے وحدہ لا شریک۔ ہوتی کامیاب کس کی پلاننگ ہے؟ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 1.5 سال میں نے اس گانے کو انجوائے کیا، اور اللہ نے مجھے ڈائیورٹ کر دیا، اور ڈائیورٹ بھی کیسے کیا کہ میرا ایک دبئی میں شو آیا، میں 4 مہینے سے پشاور میں تھا، اور میوزک پشتو فلم کے جو انڈسٹری کے گانے تھے وہ کرتا تھا، کافی بزی آرٹسٹ ہو گیا تھا۔ تو میرا ایک دوست ہے، افغانستان کا رہنے والا ہے، اس نے مجھے کہا شاذ میری جو ہے شادی ہے اور آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ میں نے کہا یار، امین نام ہے اس کا، میں نے کہا امین بھائی، ہم لوگ تو شادی کے کانسرٹس نہیں کرتے، ہم تو جسٹ کوئی کمپنی کے ایونٹس ہوں ہم وہ کرتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کے پروگرام ہم نہیں کرتے۔ لیکن اس نے مجھے اتنا ریکویسٹ کیا کہ شاذ بھائی آپ ہی نے کرنا ہے، تو پھر میں نے اسے ڈرایا بھی، میں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو 11 بندے ہوتے ہیں، اور میں تو لائیو سنگر ہوں، میں تو CD والا آدمی ہوں نہیں، اور ملنگ آدمی ہوں، سیدھا سادہ آدمی ہوں، لیکن کرتا لائیو ہوں۔ تو اس نے کہا ہم نے لائیو ہی تو سننا ہے آپ کو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چلوں کہ افغانی لوگ
بڑے میوزک لور لوگ ہوتے ہیں اور لائیو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں لائیو کو. تو پھر میں نے اسے ڈرایا, میں نے کہا میری تو فی بھی زیادہ ہے بھائی آپ, لیکن وہ ڈرنے والا نہیں تھا. اس نے کہا آپ جو کہیں گے اپ ٹو یو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے جو ہمارے پشاور کے جو آفیشل تھے جن کی جو فلمیں بھی بناتے ہیں دوست تھے میرے, ان کو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں چلتا ہوں, دبئی میں ایک کنسرٹ ہے میرا, کنسرٹ کر کے 2-4 دن میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ لوں گا, اور کیونکہ میں کافی عرصے سے ملا نہیں. انہوں نے کہا بس 2-3 دن آپ رہیے گا, زیادہ مت رہیے گا کیونکہ کافی گانے یہاں پینڈنگ میں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا وہاں شو کیا, بڑا زبردست شو کیا. اس کے بعد گھر گیا, گھر جا کے اللہ معاف کرے جو قابل اعتراض حالت ہوتی ہے سنگرز زیادہ تر لوگوں کی, اللہ معاف کرے, اس حالت میں جا کے گھر پہ سو گیا. اور 2 گھنٹے ہی میں سویا ہوں گا کہ میرے وہ دوست ہیں مظفر خان, ان کی کال آنے لگی. تو میں نے کہا یار اگر اب سپوز میں ان کی کال ریسیو کرتا ہوں تو وہ مجھے یہی کہیں گے کہ یار تم آج آ جاؤ یا کل آ جاؤ. میں نے کہا اٹھاتے ہی نہیں ہوں فون, یار کرتے رہنے دو, 3-4 دن تو میں کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ رہوں. لیکن وہ 15 سے جب 20 مس کالز ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد ایک میسج مجھے پاس کیا, اور اس میسج پہ لکھا ہوا تھا کہ شاذ آپ کے اور میرے بہت ہی ہر دل عزیز دوست اسد زادہ کا انتقال ہو گیا ہے. میرے بھائیوں 25 سال اس کی عمر تھی جب میں نے یہ سنا کہ اسد اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, تو لٹرلی میں یوں کانپ رہا تھا اور میری کیفیات ہی بدل چکی تھی, اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں میرا بھی انتقال ہو جائے گا, اور میں نے اپنے اس عظیم اللہ اور اعلیٰ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس نے مجھے جوانی دی ہے. مجھے پہلے ماں باپ دیے میرے, پھر مجھے بچپن دیا, لڑکپن دیا, جوانی دی, بچے دیے, بیوی دی, سارے احسانات اس کے. آج تک جتنی سانسیں میں لے رہا ہوں یہ میرے رب کی دی ہوئی ہیں, جتنے احسانات ہیں میرے اللہ کے ہیں. اس عظیم رب کے حضور میں نے کھڑا ہونا ہے, وہ کھڑا کرے گا, وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی, تم نے کہاں صرف کی, تم نے مال کس ذریعے سے کمایا. آپ بلیو کریں میری ایسی کنڈیشن تھی, میں نے کہا اللہ موت مت دیجیو, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. باہر نکلا کانپتی حالت میں, گھر والے پریشان کیا ہو گیا, کانپتی حالت میں گیا. ہیئر ڈریسر قریب ہی تھا, نیئرسٹ ہی تھا, وہ بھی اپنے دوستوں کو, بہت اچھا دوست تھا میرا, ایاز نام ہے. میں نے اس کو کہا ایاز فوراً خط بنا دے میرے بھائی, 2 دن کی شیو تھی. اس نے کہا شاذ بھائی کیا ہو گیا, فار گاڈ سیک خط بنا دوں. میں نے کہا ہاں بھائی خط بنا, میں زندگی میں پہلی مرتبہ ہوش میں آیا ہوں, زندگی میں پہلی مرتبہ. خیر وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کوئی بہت ہی سیریس ہے, اس نے میرا خط بنایا. اس کے بعد میں نے کہا اب سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, میں نے کہا کروں تو کیا کروں. میں نے سوچا سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جاؤں جو بہت بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ, مولانا نذیر اللہ. میں نے کہا آؤ ان کے پاس جاؤ, ان کو مناؤ, ان سے کہو بھائی جان آج کے بعد سب کچھ بند, اور انشاءاللہ میں نے توبہ کر لی ہے. جیسے میں اپنے بھائی کے یہاں گیا, انہوں نے معنی خیز انداز میں بخاری شریف کا مطالعہ کر رہے تھے. مجھے دیکھا اور اشاروں میں پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیسے, آپ کی انٹری تو بین ہے. تو میں نے انہیں کہا بھائی جان آج کے بعد سب کچھ بند, توبہ کر لی ہے. کہ واقعی بڑے خوش ہوئے, گلے سے لگایا, اور اللہ نے مجھے 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں غالباً, اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے, مجھے اللہ نے اپنے گھر بلا لیا حرم شریف. اور حرم شریف جا کے میں حتیم میں, خانہ کعبہ میں حتیم میں گیا. میں نے کہا پروردگارہ اس زبان نے 20 سال تیری نافرمانی کی ہے, اس زبان نے 20 سال تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانی کی ہے. میرے اللہ میں کوئی ایسا کام تیرے دین کا ٹوٹا پھوٹا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو راضی ہو جائے, کفارہ ہو جائے میرے اللہ. لیکن مجھے نہیں پتا, یہاں تو بہت سی تنظیمیں ہیں جو بہت بیٹر کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے ہے جی. میں نے کہا کس میں جاؤں, یا اللہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. حتیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے دل میں ڈالا, اور اللہ نے مجھے اشارہ دیا کہ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو اور میری رضا چاہتے ہو تو دعوت و تبلیغ سے جڑ جاؤ.
میں اس رب کا ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں اور رہوں گا کہ میرے پروردگار ہر موقع پہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میرا دل کہہ رہا ہے اور میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں دعوت و تبلیغ سے منسلک ہو جاؤں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا۔ اور جب میں پاکستان آیا تو میں ہماری مسجد میں مولانا طارق جمیل، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کی عمر میں برکت دے، ان کا سایہ ہم پہ قائم و دیر قائم و دائم رکھے، ان کی مدرسے سے جماعت آئی ہوئی تھی اور ایک ساتھی بیان کر رہا تھا، اس میں 6 علماء تھے، اس میں ایک ساتھی بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کون ہے، بڑا پیارا انداز تھا ان کا، کون ہے جو اس وقت اللہ کو راضی کرے، اور میں دل سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو نقد 4 مہینے کے لیے کھڑا ہوگا اللہ اس سے نقد راضی ہوں گے۔ میں تو ستایا ہوا، ڈرا ہوا، کانپتا ہوا، فوراً کھڑا ہوا۔ میں نے کہا آر یو شور، آپ اس بات پہ مطلب آپ یہ کس اس سے کہہ رہے ہو، کیا اتھارٹی ہے کہ اللہ مجھ سے نقد راضی ہوں گے؟ اور ان کا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، آپ سچے دل سے ارادہ کریں اور انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو سچے دل سے معاف کر دیں گے، اور اللہ آپ کو جو ہے آپ کے دل میں دین کو ڈال دیں گے اور آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ میں کھڑا ہو گیا اور اللہ نے مجھے قبول کر لیا اور میں روانہ ہوا۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، میں اپنی بیگم کے پاس گیا۔ میں نے کہا بھئی بیگم، 4 مہینے کا ارادہ کیا ہے نقد، رائیونڈ اجتماع ہے 2-3 دن بعد، تو میں 4 مہینے پہ جا رہا ہوں، آپ کیا کہتی ہو؟ تو میری وائف جو ہیں اللہ انہیں خوش رکھے، بڑی ہی اچھی ہیں ماشاءاللہ، اور میرا ہر زندگی کے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا ہے، اور عالم دین کی بیٹی بھی ہیں، میری ماموزاد ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ کے راستے میں جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے احسانات ہیں، تو آپ ضرور جائیں، لیکن یہ بتائیں ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ آپ جب جائیں گے تو میں نے کہا دیکھیں ابھی تک آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور مجھے کس نے پالا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پالا ہے، اور ہم جس ذریعے سے اللہ سے مانگیں گے اللہ اسی ذریعے سے دیں گے، اور اب تو میں اللہ کے دین کا ٹوٹا پھوٹا کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا شاہانہ انداز میں پالیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ بہرحال میں نکلا الحمدللہ اور گیا، اور ٹرین اسٹیشن پہ لڑکوں نے مجھے دیکھا، میری داڑھی بہت چھوٹی تھی نہیں، شیو ہی تھی، انہوں نے کہا شاذ بھائی آپ ٹرین اسٹیشن پہ، خیریت؟ میں نے کہا جی میں رائیونڈ اجتماع میں جا رہا ہوں۔ اچھا رائیونڈ اجتماع میں جا رہے ہیں؟ ماشاء، میں نے کہا وہاں سے پھر انشاءاللہ 4 مہینے کا ارادہ ہے۔ کہ فور گاڈ سے 4 مہینے میں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ نے ٹکٹ تو نہیں لیا شاذ بھائی؟ میں نے کہا پیسے تو حالانکہ میرے پاس 1000 روپے جیب میں، پیسے ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں میں ٹکٹ لے رہا ہوں۔ کہا نہیں پلیز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ خدمت ہمیں کرنے دیں۔ اور جا کے انہوں نے ایسی والی ٹرین کا ٹکٹ لیا۔ اللہ کی مدد، آپ اللہ کے راستے میں جاتے ہو، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ ٹکٹ لیا، اب میں ٹکٹ لے کے گاڑی میں جب روانہ ہوئی تو میں نے کہا آؤ اپنے دوست کو فون کروں، اسد زادہ کو، ان کے والد اٹھائیں گے، ان کے بھائی اٹھائیں گے، تو میں ان سے ایکسکیوز کروں گا کہ آپ کا بیٹا میرا بہت اچھا بھائی تھا، دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ جوار رحمت میں جگہ دے، تو ان کا دل ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ میں بہت قریب تھا اور ناراض ہوں گے کہ اس نے فون بھی نہیں کیا، کافی 15-20 دن، مہینہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب میں نے ان کو فون کیا اسد کے نمبر پہ، تو وہ فون اسد زادہ نے خود ریسیو کیا اور کہا شاذ بھائی کہاں ہیں؟ گانے پینڈنگ پڑے فلم کے۔ میں نے کہا اسد تمہاری تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا شاذ بھائی آپ کے ساتھ مذاق کیا تھا مظفر بھائی نے، آپ سیریس ہو گئے کیا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا آپ لوگوں نے مذاق کیا، اللہ نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اس کے بعد الحمدللہ میں رائیونڈ پہنچا، اور رائیونڈ اجتماع کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے 4 ماہ لگائے، اور 4 ماہ میں مجھے ایسے لوگ ملے، پھر مجھے وہ کسی کی بات یاد آئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ہدایت کے پیچھے ہزاروں ہدایتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ یقین کریں میں ایسے میڈیکل کالجز گیا, وہاں پہ جا کے میں نے جب بات کی وہ لڑکے اتنے امپریس ہوئے, جو میرے فرینڈس تھے وہ بہت زیادہ کہتے تھے واہ شاذ خان کرار راشا. مجھے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ یار آپ پہلے وہ والا گانا سنائیں, وہ والا سنائیں. 4-5 گانے کہہ دیے. میں نے کہا اچھا بھائی سناؤں گا. اس کے بعد کہا آپ جو کہیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی امامہ کے ساتھ نہیں سنا سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ اتارا کو میں نے سنائے گانے, کوئی بات نہیں. میں نے کہا وداؤٹ میوزک, میں نے کہا اتنی شدت بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. میں نے ان کو سنائے. آپ یقین کریں 60 کے 60 لڑکے تیار ہو گئے. تو ماشاءاللہ جتنے بھی کلاس میں تھے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اللہ کے فضل کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل رکھے اور ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم دین پہ عمل پیرا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اور میں بہت زیادہ ایک مرتبہ پھر میسج ٹی وی کا بہت اچھی کوشش ہے. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے, کیونکہ اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. تو پلیز ہم لوگوں کو سپورٹ کریں, اور اس میں کار خیر بھی ہے, اس میں آپ کا باقاعدہ حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ فیوچر میں ہماری مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.